بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم صدق اللہ۔ عزیز ساتھیوں، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس کا رحم اور کرم ہر سو وسیع، جو اس کا رحم اور کرم ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں اپنی کتاب کو سننے، سیکھنے، سمجھنے کے لیے اکٹھا فرمایا ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کر۔ عزیز ساتھی، سورۃ التوبہ ہے اور ہم نے اس کی 2 آیات پڑھ لی ہیں۔ گزشتہ آیات بینات میں ہم یہ پڑھ اور سنائے کہ اللہ رب العزت نے برات کا اعلان کیا۔ برات کا مطلب ہے لا تعلقی کا اعلان کیا مشرکین کے ساتھ، اور اس کی 6 آیات وہ ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ ہجرت کے 8ویں سال ہوئی تھی، اور اس کے بعد اگلے سال حج آ گیا اور یہ ہجرت کا 9واں سال تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنا کر اور حج کے مناسک سکھا اور سمجھا کر روانہ فرمایا۔ جب وہ مدینہ سے کچھ دور باہر نکل چکے تھے تو یہ توبہ کی ابتدائی 6 آیات نازل ہوئیں، جنہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا گیا اور فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ یہ لے جائیں اور آیات، اور یوم عرفہ یعنی کہ حج کے دن آپ نے یہ آیات پڑھ کر سنانی ہے۔ اس کی وجوہات کیا تھیں؟ اس کی وجوہات یہ تھی ابھی تک مشرکین بھی حج کرنے آ رہے تھے، انہیں روکا نہیں گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خیر کا کام کیا پہلے خود اپنے عمل سے کر کے دکھایا۔ اب حج کو پہلا حج تھا اور حج فرض ہو چکا تھا، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کے لیے تشریف لے جاتے تاکہ سارے صحابہ کو آپ خود عملی طور پر دکھاتے۔ لیکن معاملہ یہ تھا کہ ابھی تک مشرکین حج کے لیے آ رہے تھے، اور آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل سنت ہے، جو آپ نے کر کے دکھایا وہ بھی سنت ہے، اور جس پر آپ نے جو فرمایا وہ حدیث ہے، اور جس پر آپ نے خاموشی اختیار کی ہو اسے بھی سنت کا درجہ دیا جاتا ہے، وہ بھی سنت ہے، اسے حدیث تقریری کہا جاتا ہے۔ اب اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو گویا کہ یہ بات تسلیم کی جا رہی تھی کہ مشرکین کو حج کی اجازت ہے، پھر قیامت تک دنیا کے کافر مشرک بھی حج کر سکتے تھے، جبکہ اسلام ایسا سادہ اور صاف اور کھلا دین ہے، وہ اس میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہے۔ اس لیے پہلا حج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا، اور اب چاہیے یہ تھا کہ اب پورے عرب کے اندر ایک مضبوط ریاست قائم ہو گئی تھی، اور جب ریاست قائم ہو جائے اس کے ہٹ اور اس کے قوانین مجموعی طور پر اس پہ مکمل نافذ عمل کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے حج کا اجتماع بڑا اجتماع ہوتا تھا، سارے عرب سے لوگ آتے تھے، کوئی ایسا عرب کا علاقہ یا قبیلہ نہیں بچتا تھا جس کے افراد حج کے موقع پر شریک نہ ہوں۔ اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ یہ پہلی 6 آیات روانہ کی گئیں تاکہ یوم عرفہ کے دن، یعنی کہ مین حج کے دن آپ کھڑے ہو کر ان احکامات کو سنا دیں۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے، یہ آیات تو ابو بکر صدیق بھی سنا سکتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی کیوں روانہ کیا گیا؟ یہ مسئلہ بھی سمجھنے کا ہے۔ عرب قبائل جو اکثریت جو ہے وہ مشرک تھے اور اب اسلام قبول کیا تھا، اور ان میں سے اکثر ابھی اپنے اسی عقیدے پر قائم تھے، یعنی کہ شرک پہ قائم تھے۔ عرب قبائل کے اندر یہ ہمیشہ سے رواج رہا، جب بھی کسی کا حکم نامہ کوئی پیش کرتا تو وہ دیکھتے تھے حکم پیش کرنے والا جس کا نمائندہ ہے اس کی تعلق اس فرد کے ساتھ کیا ہے جو پیغام بھیج رہا ہے، پھر اس کی بات کو تسلیم کیا جاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی تھے، اور حضرت ابو طالب کے بیٹے بھی تھے۔ ان 3 نسبتوں سے عرب کے سب لوگ ان کو جانتے تھے اور ان کی بات کو حتمی سمجھ سکتے تھے۔ اس لیے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 6 آیات کو لے کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بتائیے آپ امیر ہیں کہ معمور ہیں؟ اگر آپ امیر ہیں تو میں فوراً اپنی ذمہ داری چھوڑ کر آپ کے حوالے کرتا ہوں، اور آپ سارے معاملات کو اس ترتیب سے چلائیں جس ترتیب سے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، یا اگر میں امیر ہوں تو آپ معمور ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میرے ذمہ فقط ان آیات کو پڑھ کر سنانا ہے، آپ ہی امیر ہوں۔ کیا زبردست صحابہ کی تربیت فرمائی کہ صحابہ آپس میں اختلاف نہیں کرتے تھے، محبت رکھا کرتے تھے، ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، اور امیر کی ذمہ داریوں کو سمجھا کرتے تھے۔ جسے امیر بنا دیا جائے اس کی کتنی اطاعت ضروری ہے۔ اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے یہی لفظ پوچھا تاکہ امیر کی اطاعت کے اندر کہیں کمی بیشی نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم پر ایسا امیر مقرر کر دیا جائے جس کا سر منقے جیسا لمبا ہو، منقے جیسا ہو، اور اس کی شکل دیکھ کر تمہیں کراہت محسوس ہوتی ہو، تب بھی اس کی اطاعت کرو۔ صحابہ اس بات کو جانتے تھے اور اس لیے ادب اور احترام رکھتے تھے کہ امیر جو ہے اس کی اہمیت اس حد تک ہے، اس لیے فرمایا کہ علی سے فرمایا کہ آپ امیر ہیں یا معمور ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں معمور ہوں، امیر آپ ہی ہیں۔ یوں ابو بکر صدیق کی اطاعت کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حج کو ادا کیا۔ لیکن یوم عرفہ کا دن آیا، اس دن یہ 6 آیات پڑھ کر سنائیں۔ ان میں سے 2 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہیں، جس میں پہلے بتایا گیا کہ دیکھیے اللہ اور اس کے رسول کا اعلان برات ہے مشرکین کے ساتھ، ان کے معاہدوں کے ساتھ، اور حکم دیا جا رہا ہے 4 مہینے چل پھر لیں اور جان لیں کہ وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ کہ یہ کفار ذلیل ہونے والے ہیں۔ یہ تھی گزشتہ آیات۔ آج کا سبق آیت نمبر 3 سے شروع ہو رہا ہے۔ اس کو وہی اعلان سمجھیے جو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر میدان عرفات میں اور مینا میں اور مزدلفہ میں ہر جگہ کر رہے تھے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ آذان کا مطلب اعلان ہے، اعلان ہے من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الناس، انسانوں کے لیے، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن، ان اللہ، یہ کہ اللہ، بریء من المشرکین، بری ذمہ ہے مشرکوں سے،
ورسولہ اور اس کے رسول بھی، فَإِن تُبْتُمْ اگر تم توبہ کر لو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ اگر تم اس معاہدے سے اس بات سے پھر گئے، فَاعْلَمُوا پس جان لو، أَنَّكُمْ یہ کہ تم غیر مُجْزِ اللہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا اور بشارت دے دیجئے ان کافروں کو بعذاب علیم دردناک عذاب۔ اس آیت کے اندر وہ آذان ہم جو مسجد کے اندر آذان دی جاتی ہے، اس عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب اعلان ہی ہے، لیکن ہم چونکہ اعلان کو اعلان سمجھتے ہیں، آذان کو آذان سمجھتے ہیں، لیکن جو عربی زبان کے اندر اعلان کو آذان ہی کہا جاتا ہے۔ یا فرمایا وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لوگوں کے لیے ایک اہم اعلان، یوم الحج الاکبر حج اکبر کے دن۔ یاد رکھیے حج اکبر کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے جو جمعے کے دن آئے اس سے حج اکبر کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے عوام الناس کے اندر ایک مشہور مقولہ ہے، جو حج جمعے والے دن آئے اسے حج اکبر کہا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لائے، آپ نے پوچھا کہ آج کا دن کیا ہے؟ صحابہ نے دن کا بتایا کہ آج جمعے کا دن ہے، آج عرفہ کا دن ہے۔ آج نہیں، ھذا یوم الحج الاکبر آج حج اکبر کا دن ہے۔ یہ اتفاق تھا، اس دن جمعہ ہی تھا، لیکن حج اکبر کی آپ نے تشریح کیوں کی؟ حالانکہ یوم عرفہ بھی تھا، یوم جمعہ بھی تھا، آپ نے حج اکبر کے لفظ کیوں استعمال کیے؟ اس لیے کہ عرب کے اندر رواج تھا، حج اصغر جو ہے وہ عمرے کو کہا جاتا تھا اور حج اکبر بڑے حج کو کہا جاتا تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اکبر کے الفاظ ادا کر کے بتایا، یہ اہم اعلان جو ہے حج اکبر کے موقع پہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو عمرے ہوں گے وہ انہی اصولوں کے تحت ہوں گے، اس کے بعد جو حج ہوگا اسی اعلان کے تحت ہوگا جو اعلان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ اعلان کیا جا رہا حج اکبر کے موقع پر کیا ان اللہ بریء من المشرکین، اللہ مشرکوں سے بری ذمہ ہے، ورسول اور اس کا رسول بھی، اب ان سے کوئی تعلق نہیں ہے مشرکین سے۔ فَإِن تُبْتُمْ اگر یہ توبہ کر لیں ان کے لیے بہتر ہے، اگر یہ توبہ نہیں کرتے اپنے ہٹ درمی پر برقرار رہتے ہیں تو یاد رکھیں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ ان کو خوشخبری سنا دیجیے دردناک عذاب کی، اور وہ دردناک عذاب انہیں آ کر رہے گا۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ مگر وہ لوگ جن سے تم لوگوں نے معاہدہ کیا، من المشرکین مشرکوں میں سے، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ پھر تمہارے لیے انہوں نے ان کو معاہدوں کو توڑا نہیں، شیئاً کچھ بھی، وَلَمْ يُظَاهِرُوا نہ ہی انہوں نے مدد کی، علیکم تمہارے مقابلے میں، احدن کسی کی بھی، فَأَتِمُّوا پس مکمل کرو، الیہم ان کی طرف، عہدہم ان کا عہد، الی مدتہم اس مدت تک جس میں تم لوگوں نے طے کر لی تھی، ان اللہ یحب المتقین بے شک اللہ متقین سے محبت کرنے والے ہیں۔ پہلے یاد ہوگا کہ اللہ رب العزت نے بات بتا دی تھی کہ 4 مہینے کی، 4 اشہر 4 مہینے کی تمہیں اجازت ہے، 4 مہینے کی۔ یہاں بتایا جا رہا ہے الا الذین عاہدتم 4 مہینے ان کے لیے جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے، اور جن سے معاہدہ طے ہوا ہے وہ پوری مدت پوری کریں، چاہے زیادہ مہینے کا بھی کیوں نہ ہو۔ عرب کے بعض قبائل کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 9 مہینے کے معاہدے باقی تھے، گویا کہ انہیں بتایا جا رہا ہے 10 ہجری کے اندر جو 10 تاریخ آئی ہے ذی الحجہ کی، اس سے دنوں کو کاؤنٹ کر لیا جائے۔ 4 مہینے کی عام رخصت ہے، جن سے کوئی معاہدہ نہیں ہے وہ 4 مہینے یہاں پر رہ سکتے ہیں، اور جو باقی ہیں جن سے معاہدہ ہے ان کو اس وقت تک معاہدہ ہے جتنی مدت ان کو پوری دی گئی ہے، لیکن ساتھ شرط لگائی گئی کہ وہ مشرک جنہوں نے اپنے وعدوں کو نبھایا ہے، ان مشرک قبائل نے دشمنوں کی مدد نہیں کی اس پورے عرصے کے اندر۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے اور مدینہ کے اندر سے لے کر 9 سال تک ان لوگوں نے اپنے معاہدوں کو نبھایا۔ مدلج ایک قبیلہ ہے، اسی طریقے سے 2-4 اور ایسے قبائل ہیں جو مشرک رہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار رہے، نہ انہوں نے اپنے کسی فرد کو میدان جنگ کے اندر بھیجا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے اندر، نہ کسی معاملے میں معاونت کی۔ ان کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کو بھی چھوٹ نہیں ہے، انہیں بھی چھوٹ نہیں ہے، لیکن ان کے لیے وہ معاہدہ جس کی طے کر دی گئی تھی مدت، وہ تقریباً 9 ماہ تھی، ان کی مدت کو پورا کریں۔ یہ آیت ہمیں ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ اسلام کا قانون کوئی اندھا قانون نہیں ہے۔ یہ تو جو ہمیشہ سے جو مظلوم قومیں ہوتی ہیں یا مجبور مقہور قومیں ہوتی ہیں، جب کوئی بھی قبیلے ان پر یا کوئی بھی ان پر طاقتور حکمران ان پر حملہ آور ہوتا ہے، وہ سارے قوانین کو یکسر جو ہے پہلے سے معاہدوں کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن اسلام کے اصولوں کو دیکھی، جو زبان دے دی سو دے دی، کہا کہ ان کے معاہدے جن کے ساتھ پہلے معاہدے طے ہو چکے ہیں اور انہوں نے کوئی مخالفت نہیں کی ہے اور اپنے وعدوں کو نبھایا ہے معاہدوں کو، ان کے لیے ان کی مدت ہے جس مدت تک وہ طے ہو گئے، ان کے علاوہ ان کے لیے 4 مہینے ہیں۔ ان اللہ یحب المتقین، یعنی گویا کہ عام مسلمانوں کو اس بات پر ابھارا جا رہا ہے کہ اللہ کو تقوی پسند ہے، اللہ کا ڈر پسند ہے۔ یہ نہ ہو کہ کوئی جوش جذبات میں آ کر 4 مہینے کے بعد ان کو نقصان پہنچانا شروع کر دے جن سے معاہدہ ہو چکا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ سے ڈر اور اللہ کا تقوی جو ہے ان کے دلوں میں ہونا چاہیے۔ 4 مہینے والے کون ہیں اور باقی کی مدت والے کون ہیں؟ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پس جب گزر جائیں، سلخ کا مطلب گزر جائے، اشہر الحرم یہ حرمت کے مہینے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، پس پھر مشرکوں کو قتل کرو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ جہاں تم ان کو پاؤ، وَخُذُوهُمْ انہیں پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ انہیں قید کرو، وَاقْعُدُوا اور بیٹھو، لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ان کے ہر گھات کے اندر، فَإِن تَابُوا اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ پھر تم ان کے راستے سے ہٹ جاؤ، ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ کیسی آیات ہیں، ان کا ترجمہ اگر کسی کو نہ بھی آتا ہو، یہ پہلی آیات 6 ایسی زبردست ہیں، آپ غور سے پڑھیں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان آیات میں پتہ چلتا ہے ایک حاکم حکمران کس انداز سے حکم دے رہا ہے اپنی عوام الناس کو، کہ اللہ کے حکم کیسے سخت ہیں۔ فَإِذَا انْسَلَخَ أَشْهُرُ الْحُرُمُ جب گزر جائیں حرمت کے مہینے، حرمت کے مہینے یاد رکھیے وہ 4 ہیں۔ ایک رجب کا مہینہ عمرے کے لیے ہے، ایک اس کے بعد ذیقعد کا مہینہ، پھر ذی الحج کا مہینہ اور پھر محرم۔ یہ 4 حرمت کے مہینے ہیں جنہیں 100 سال سے عربوں نے طے کر دیا تھا، عربوں نے طے کر دیا تھا ان 4 مہینوں میں ہم جنگ نہیں کریں گے۔ رجب کا مہینہ عمرے کا ہوتا تھا، عمرے کا احرام باندھ کے لوگ نکلتے تھے، عمرے میں صرف طواف اور صفا مروہ کی دوڑ ہوا کرتی تھی، اس لیے اس میں وقت نہیں، ایک ہی مہینے کے اندر آ اور جا سکتے تھے، اس لیے اس مہینے میں کوئی عرب کے لوگ جنگ نہیں کرتے تھے، اور بدترین دشمنوں کو بھی عمرے کے لیے اپنے گھروں اور اپنے راستوں سے جانے کی اجازت دے دیتے تھے، اور جو ان ایام کے اندر کوئی راستوں کو روکتا یا حملہ کرتا، سارے عرب مل کر اس کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ذیقعد کا مہینہ حج کے لیے جانے کا مہینہ ہوتا تھا، حج کا پورا مہینہ وہاں پر رہ کر حج کرنے اور حج کے معاملات کو مکمل کرنے کا مہینہ ہوتا تھا، اور محرم کا مہینہ وہاں سے واپسی تک گھروں تک آنے کا ہوتا تھا۔ ان 3 مہینوں میں جنگ و جدل حرام قرار دے دی گئی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ قانون برقرار رہا، یہ بھی اللہ کے نظام ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اس قوانین کو ایسا ان کے دلوں میں پختہ کر دیا تھا، وہ ظالم تھے، جابر تھے، فاسق تھے، قاتل تھے، ہر لحاظ سے جیسے بھی تھے، لیکن 4 مہینوں کا احترام، رب کے گھر کا احترام وہ کیا کرتے تھے۔ یہی احترام تھا، یہی ان کے اندر کچھ نہ کچھ رمق انسانیت کی باقی تھی۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان فرمایا یہاں پر اشہر الحرم، جب یہ حرمت کے مہینے گزر جائیں، اب یہاں پر ان حرمت کے مہینوں کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، یاد رکھیے، اب یہ ان حرمت کے مہینوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو دوسری آیت کے اندر ہم پڑھ چکے، فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ 4 اشہر، تمہیں 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے۔ گویا کہ اب حرمت کے مہینے وہ ہوں گے جو اللہ اور اس کا رسول طے کرے گا۔ اب چونکہ حج کے لیے آ رہے تھے 9 ہجری کے اندر، اس وقت یہ فرمایا کہ 4 مہینوں کی مہلت ہے، اس آیت میں انہی 4 مہینوں کا اشہر الحرم قرار دیا جا رہا ہے۔ ان حرمت کے 4 مہینوں کے اندر
یہ یہاں پر بیٹھیں اور رہیں، سیکھیں، آگے جا کے پھر یہ آیات آ جائیں گی۔ فقتلوا المشرکین، اس کے بعد پھر یہاں پر قانون نافذ ہوگا ان لوگوں کے لیے جن کے لیے 4 مہینے کی مدت تھی۔ 9 مہینوں والوں کے لیے دیگر جن سے معاہدے ہوئے تھے ان کا معاملہ نہیں ہے، 4 مہینے والوں کے لیے جو یہاں پر رہے گا ضد میں، ہٹ دھرمی میں، کیونکہ پورے عرب کے اندر اسلامی ریاست قائم ہو گئی تھی۔ کوئی قبیلہ ایسا نہیں بچا تھا جہاں پر اسلام نافذ نہ ہوا ہو، کوئی مسلمان نہ ہوا ہو، لیکن اب بھی چیدہ کہیں لوگ موجود تھے۔ اب ضرورت تھی کہ ڈنڈے کے ساتھ ان کو سیدھا کیا جائے۔ ایسے ہر دھرم لوگ جو مکہ کی زندگی حضور کی نہ دیکھ سکے، ایسے ہر دھرم لوگ جو بدر احد کے مارکوں کو نہ دیکھ سکے، ایسے ہر دھرم لوگ جو خندق و فتح مکہ کے معاملات کو نہ دیکھ سکے، ایسے ہر دھرموں کے لیے جو سمجھ نہیں سکے، اس کے لیے پھر ڈنڈا استعمال کیا کہ فقتلوا المشرکین، ایسے مشرکین کو تم قتل کرو، حیث وجدتموہم، جہاں تمہیں پائے جائیں۔ یہ وہ رحیم و کریم رب فرما رہا ہے، اس کی رحمتیں دنیا کے اندر بے قرار ہیں، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ گویا کہ کہا کہ اب اس سرزمین کو مشرکوں سے پاک ہونا ہے، یہ تمہیں جہاں مل جائیں، فخذوا وخذوہم، بس ان کو پکڑو، واحصروہم، ان کا گھیرا تنگ کرو، وقعدوا لہم کل مرصد، اور بیٹھو، وقودو کا مطلب وقعدوا، بیٹھو، لہم کل مرصد، ہر جگہ ان کے گھات کے اندر۔ لیکن ساتھ ہی فرما فَإِن تَابُوا، کیسی رحمت کی چھینٹے بھی ساتھ دے دیے۔ فَإِن تَابُوا، اگر یہ توبہ قبول کر لیں، توبہ کر لیں، پھر ان کو گھات نہ لگاؤ، ان کو پکڑو مت۔ اگر توبہ کرتے ہیں تو پھر کیسے معلوم ہو توبہ کی ہوئی ہے؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، 2 کام ان کی زندگیوں میں دیکھو، نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہیں، پھر یہ مسلمان ہیں۔ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر ان کے راستے کو چھوڑ دو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، قربان جائیے، عمر کا دور بڑا بہترین دور تھا، لیکن یاد رکھیے ہم ابو بکر صدیق کے دور کو ہمارے اکثر مورخ بھول جاتے ہیں۔ عمر فرماتے تھے اگر ابو بکر نہ ہوتے تو عمر ناکام اور دنیا کے اندر خسارے میں ہوتا۔ ابو بکر صدیق کا دور اگرچہ بہت تھوڑا دور تھا، لیکن دین کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اہم کردار تھا۔ آپ جانتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک تو مسلمہ کذاب کا معاملہ تھا، دوسرا معاملہ یہ تھا کہ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ لوگ کہہ رہے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کے لیے بھی جائیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ دیکھو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، اگر وہ نہیں دے گا میں فوج لے کر اس کا قتل عام کروں گا، قتل کروں گا۔ اب یہ بڑا سخت فیصلہ تھا، لوگ بڑے حیران پریشان ہو گئے، یار نماز کلمہ گو بھی ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، ابو بکر نے ایسا سخت فیصلہ دے دیا۔ اس پر ساری جو شورا تھی وہ اکٹھی ہوئی، کہا ابو بکر آپ اپنے فیصلے پر غور کریں، یہ کلمہ گو ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، اور آپ پھر بھی ان کے خلاف قتل کا بات کر رہے ہیں۔ آپ نے غصے میں کھڑے ہو کے فرمایا ہاں اگر مجھے اس کے لیے نکلنا پڑا اور کسی نے میرے ساتھ نہ دیا، میں تنہا ان کے خلاف لڑوں گا اور تلوار اٹھا کے ان کو قتل کروں گا۔ اب یہ بڑے حیران کن بات تھی، کلمہ گو بھی ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، پھر ایسا سخت فیصلہ۔ جب خاموش ہو گیا آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں سنی؟ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، یہ 2 چیزیں ہیں، علامت ہے کسی کے مسلمان ہونے کی، ایک توبہ کر لیں، پھر نماز کو قائم کریں، اور زکوٰۃ نہیں، نمازی ضرور ہیں اور زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، میں ان کے خلاف لڑوں گا اسی حکم کے مطابق جو اللہ رب العزت نے دیا، حیث وجدتموہم وخذوہم واحصروہم، جہاں تمہیں مل جائے وہیں انہیں قتل کرو، جہاں ہر جگہ ان کے لیے گھات لگاؤ اور گھیرا تنگ کرو۔ جب یہ آیات پڑھی صحابہ رو کے اٹھ کھڑے کے لگے ابو بکر آج ہم نے اس قرآن کی آیت کو سمجھا، ہم تو سمجھ رہے تھے یہ اسی دور کی تھی جب حج کے موقع پر تھی، آج سمجھ میں آئی کہ یہ حکم تو قیامت تک کے لیے موجود ہے، جو نماز پڑھے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، یہی 2 چیزیں مسلمان ہونے کے لیے کافی ہیں۔ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، بس ان کے راستہ چھوڑ دو۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والے مہربان ہے۔ اگر کوئی شخص اوپر سے مسلمان ہوگا
اسلام کے دبدبے کو دیکھ کر اور دل سے مسلمان نہیں ہوگا، اللہ نے کہا کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، تم پر کوئی اس بارے میں قدغن نہیں ہے۔ بس یہی معاملہ ہے کہ ان لوگوں نے اعلان کر دیا کہ ہم نماز پڑھنے والے ہیں، توبہ کر رہے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیں گے، ان کو آپ مسلمانوں میں شامل کر لیجئے، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیجئے۔ یہ وہ احکامات ہیں۔ سو توبہ بڑی زبردست صورت ہے، اس میں بہت سے واقعات بھی ہیں اور جہاد کے حوالے سے بڑی اہمیت کی حامل باتیں ہیں۔ سو توبہ اتنی اہم کی صورت ہے کہ عالمی میڈیا، عالمی دنیا نے انہوں نے کہا مسلمانوں سے کہ اس کو نصاب سے نکالو، اور پاکستان کے اندر سو توبہ کو نصاب سے نکال دیا گیا۔ اس سے لوگوں کے اندر جذبات بیدار ہو رہے ہیں اسلام کے حق کے اندر اور اسلام کے دشمنوں کے خلاف، اس لیے توبہ کو نکال دیا گیا۔ آخر کیوں نکالا گیا؟ اس لیے آپ خود دیکھ لیں، بھی 6 آیات نہیں ہوئی ہیں، وہ آیات خود بتاتی ہیں کس طریقے زبردست اللہ کے احکامات ہیں جو اللہ اپنے بندوں پر نافذ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔